بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورۃ النصر، اس سورت کا نام سورہ نصر ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 3 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں گول کے گول. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشوا اس سے. انہو کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکے کی فتح مع اپنے آثار کے آ پہنچے، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھیے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب سفر آخرت قریب ہے. اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے. یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سورۃ النصر، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے. اور اس سورت کا ایک نام سورۃ التودیع بھی ہے. تودیع کے معنی آتے ہیں کسی کو رخصت کرنا. چنانچہ جب کسی کو رخصت کرتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتلائی ہے کہ اس وقت جب کسی کو رخصت کریں یہ دعا پڑھنی چاہیے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ میں تمہارے دین کو، تمہارے اعمال کو اور تمہارے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی سپردگی میں دیتا ہوں. تو رخصت کرنے کے معنی آتے ہیں تودیع کے. اس صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ سورہ نصر قرآن کریم کی آخری صورت ہے. یعنی نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے، سورۃ النصر. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. کچھ آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل پوری کی پوری صورت یہی آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی نہیں. جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت اسی معنی میں کہا جاتا ہے
کہ مکمل صورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے سورہ اقرا کی کچھ آیات اور سورہ مدثر وغیرہ کی کچھ آیات سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو اسی طرح مکمل صورت سب سے آخر میں یہی صورت سورۃ النصر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز زندہ رہے، 80 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے تھے، اور اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آخری آیات نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 35 دن باقی تھے، اور اس کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز، اور حضرت مقاتل کی روایت میں ہے کہ صرف 7 روز اس کے بعد آپ زندہ رہے، 7 روز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں۔ لفظ اذا جاء سے بظاہر قبل فتح نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور روح المعانی تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے، جس میں اس سورت کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت بیان کیا گیا ہے، اور خیبر کی فتح مکہ سے پہلے ہونا معلوم اور معروف و مشہور ہے۔ روح المعانی میں بسند عبد بن حمید حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح سے وفات تک 2 سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوئی، اور وفات ربیع الاول سن 10 ہجری میں ہوئی۔ جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی، یعنی نازل تو پہلے ہو چکی تھی فتح خیبر کے وقت، یعنی فتح مکہ سے پہلے، لیکن حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سورت ابھی نازل ہوئی ہے، تو جنہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی نازل ہوئی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، اور جن کو پہلے سے پتا تھا کہ ہاں یہ سورت پہلے نازل ہو چکی، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہی وجہ اختلاف کی بھی۔ متعدد احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، کہ اب آپ کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیے۔ حضرت مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر و عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود تھے،
سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر مضمر یعنی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں، یعنی کہ آپ کی وفات قریب ہے، میں بھی اس صورت کے مفہوم سے یہی سمجھتا ہوں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے، کسی شک و شبہ کی وجہ سے، کسی پس و پیش کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج فوج ہو کر، یعنی پوری جماعت کی جماعت آ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستے میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام، یعنی جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تو جو قریش کے لوگ تھے ان کی مخالفت کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب ان کا ڈر ختم ہو گیا تو جو لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ گئی تھی لیکن ان کا ڈر تھا تو وہ ڈر بھی نکل گیا، تو اس لیے وہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اب اس صورت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی اور اللہ کی تحمید بھی بیان ہو گئی، اللہ کی حمد بھی آ گئی اور تسبیح بھی، اور بخشش کی دعا بھی آ گئی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں اشارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دے دیا کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اب آپ اللہ کے پاس آنے کی تیاری کیجئے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہیے اور اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہیے۔ تو ہمیں اس میں اس وقت ملا ہے کہ جب ہمیں یہ لگے کہ اب ہماری بھی دنیا میں زندگی تقریباً گزر چکی، اب ہمیں اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اور استغفر اللہ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہی الفاظ جو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہم یاد کر لیں اور انہی کا ورد کریں تو زیادہ اچھی بات ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر گئے، یعنی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے کہ آپ کے پیروں پر بھی ورم آ جاتا، رات رات بھر کھڑے رہتے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ فرما رکھا تھا۔ پہلی بات تو آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے،
اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جو خلاف اولا ہے تو اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو پہلی بات تو گناہوں سے آپ معصوم۔ دوسری بات اگر چھوٹی موٹی باتیں کوئی اونچ نیچ کی ہو بھی تو اللہ نے معافی کا وعدہ فرما رکھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اشارہ مل گیا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے راستے میں گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح اللہ کی تحمید اور استغفار کا ورد کرتے رہتے تھے۔ تو ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں کتنا کرنا چاہیے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم اگر نوجوان نہیں تو جو بڑھاپے کے عالم میں ہیں اور اکثر و بیشتر بیمار بھی رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو وقت قریب ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسی چیز کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باری تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔